ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر۔ والعصر، قسم زمانے کی۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ والعصر، قسم زمانے کی، عصر کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں زمانے کی قسم کھاتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں جو لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے۔ جس طرح وہ ڈھل جاتا ہے، اسی طرح انسان کی عمر بھی جو ہے نا وہ ڈھلتی جا رہی ہے۔ یہ مختصر سا وقت ہے۔ بہرحال یا زمانے کی قسم ہو یا عصر کے وقت کی ہو، اس سے سمجھانے سے مقصود یہی ہے کہ وقت جو بھی ہے وہ بڑی جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جس طرح عصر کی نماز کا وقت مختصر سا ہے، تھوڑا ہے، ظہر اور مغرب کے درمیان ڈھل جاتا ہے جلدی۔ زمانہ بھی جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے، وقت جو ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا۔ انسان جوان ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو جوانی کے عالم میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ کسی کی عمر کتنی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی یا اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جو بھی انسان ہے اس کو ایک تو یہ علم نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خسارے میں ہے ہر انسان، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لا کر اچھے اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک استاد جو اپنے بچوں کو تفاسیر وغیرہ پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے اس کے متعلق ایک اتنی اچھی بات، ایک ایسی محسوس ہوئی کہ اس کے ذریعے میں اپنے بچوں کو ساری بات سمجھا دیتا تھا۔ کہتے تھے میں ایک بار بازار میں جا رہا تھا، دھوپ میں ایک شخص بیٹھا برف بیچ رہا تھا، تو وہ آواز کیا لگا رہا تھا کہ رحم کیجئے اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی کہ دھوپ میں اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، اگر پہلے زیادہ تھی تو بعد میں تو کم ہو گئی۔ تو یہی حال انسان کا بھی ہے، اس کی زندگی کب ختم ہوگی یہ کچھ پتہ نہیں۔ برف کا تو پتہ چل گیا کہ چلیں جی یہ اتنی زیادہ برف ہی ایک گھنٹے میں ختم ہوگی یا آدھے گھنٹے میں، لیکن انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ کوئی انسان اپنے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی کے کتنے لمحے، کتنے دن، کتنے ماہ، کتنے سال بچے ہوئے ہیں۔ اسی لیے انسان اچھا سمجھدار وہی ہے کہ جو ہر وقت ہر آن اپنے اعمال اچھے رکھے، اپنے اعمال کی درستگی کی طرف خاص طور پر توجہ دے۔ وہ دیکھے کہ ہر روز میں نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں،
برے کتنے کیے ہیں، اگلے دن وہ ان برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے، نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنا دل لگائے، کوشش کرے اور اپنا نامہ اعمال بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اگر اس کا موجودہ آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں تو پھر وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اپنی کوششوں پر غور کرنا چاہیے، نیک اعمال میں سبقت لے، نیکی کی تلقین کرے، خود بھی نیک اعمال کرے، کسی کو غلط بات گناہ والی بات کرتے ہوئے دیکھے اس کو پیار سے سمجھائے، اس کو بتائے کہ یہ اس کے لیے، اس کے اعمال کے لیے، اس کی آخرت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو حق بات کی، سچ بات کی تلقین کرتے رہیں، ایمان کی، اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور نیکی کا کام جب بھی شروع کریں گے، نیکی کے راستے پر چلیں گے، تلخیاں بھی محسوس ہوں گی، تنگیاں بھی محسوس ہوں گی، مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ ان تمام حالات میں اپنے آپ کو صابر اور شاکر رکھ کر اللہ سے بہتری کی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال نیک کرنے اور اپنے صالح اعمال کو اور مزید اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعاؤں میں، مشوروں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔